آج کا سبق ہے آداب سفر، جو کہ پچھلے سبق نمبر 21 کے سفر سے متصل ہے۔ آداب یعنی طریقہ، سفر کے طریقے کیا ہیں، یعنی سفر کرنے سے پہلے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلا ادب کیا ہے؟ آدمی جس وقت عزم سفر کرے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ جو معلومات، جو معاملات یا داد و ستد وغیرہ کے یعنی لین دین کے جو معاملات ہوں لوگوں کے ساتھ، ان کا فیصلہ کر دے، ان کو صاف کر لیں۔ اسی طرح ہرگز نہ چلا جائے کہ اس کے معاملات اس کے اوپر ادھار رہ جائیں، یا اس کے جانے سے کسی کا حرج یا نقصان ہو، یا کسی کے کام میں خلل پڑے۔ اگر کسی کی امانت اس کے پاس ہو تو اسے پہنچا دے یا اس کا مناسب انتظام کر دے۔ اگر بیوی بچوں والا ہے، صاحب عیال ہے، تو اہل عیال کے اخراجات کا معقول بندوبست کر جائے۔ نیز اپنے واسطے اتنا سرمایہ بھی لے لے جو معمولی اور اتفاقی خرچ کے لیے کافی ہو، اور کیونکہ سفر میں کبھی کبھی پریشانی کا موقع پڑتا ہے، جس وقت ہم سفروں کے ساتھ سلوک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ، مسافر کو چاہیے کہ ایک لائق رفیق پیدا کرے، یعنی جب سفر پہ جا رہا ہو تو اپنے لیے ایسا دوست، اپنا ساتھی طے کر لے یا ڈھونڈ لے جو سفر کے دوران آئی پریشانی کو دور کر سکے اور اس میں آپ کی مدد کر سکے۔ اگر کئی شخص ہم سفر ہوں تو چاہیے کہ اپنے ایک کو سالار یا سردار بنا لے یا امیر بنا لے، اور سب اس کی رائے اور حکم کی مطابقت کریں، تاکہ آپس میں کوئی مخالفت اور تفرقہ نہ پیدا ہو۔ سفر اکثر مختلف صورتوں میں پیش آتا ہے۔ سفر میں مختلف صورتیں پیش آتی ہیں جن میں مسافر متردد ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے کہ کس کام کو کیا جائے اور کس کو چھوڑ دیا جائے۔ بس بہتر یہ ہے کہ ہر ایک مسافر جو کچھ اپنے نزدیک اچھا سمجھتا ہو وہ اپنی رائے ظاہر کر دیں، مگر فیصلہ صرف ایک شخص کی رائے پر موقوف رکھیے، وہ شخص جو آپ کا امیر ہو۔ اور امیر شخص ایسا ہونا چاہیے جو خراب و تباہ ہو جانے سے بچائے اور جماعت کے لیے سب سے اچھا ہو، خلیق سفر ہو اور اس کو سفر کا تیار ہو۔ تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے احباب اور اعزاء اور بزرگوں سے مل جل کر سلام و دعا کے بعد رخصت ہو، ان سے معافی تلافی بھی کر لے۔ اگر ایسے لوگوں سے رخصت ہوتا ہے جن سے پھر ملنے کی امید نہ ہو، تو اپنی معافی اور تقصیرات یعنی ہم خود سے جو ہوئی کمی یا غلطی، اس کی معافی تلافی بھی کر لینا چاہیے، تاکہ ان کو اپنی جانب سے ناخوش نہ چھوڑے اور نہ خود ان کی جانب سے آزردہ اور پریشان ہو۔ چوتھا، جانے سے پہلے طریقہ ادب کیا ہے کہ اگر جاندار سواری پر سفر کرنے کا اتفاق ہو تو مسافر کو چاہیے کہ جانور کی بھوک اور پیاس کا بھی خیال رکھے، اپنی بھوک و پیاس کے ساتھ ساتھ اس کے دکھ اور درد کا بھی احساس رکھے، ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالے اور ضرورت سے زیادہ اس سے کام نہ لے، اور جس قدر وہ چل سکتا ہو آسانی سے اتنا ہی اسے چلائے۔ اسے تیز چلنے پر ضرب و شلاق نہیں کرنا چاہیے، یعنی مارنا پیٹنا نہیں چاہیے، اور اس کو زیادہ اذیت و پریشانی نہیں دینا چاہیے۔ اس طرح کا کام کرنا ظلم اور بے رحمی کی بات ہے، کیونکہ جانور جو ہمارے کاروبار میں معاون ہیں وہ حقیقت میں نعمت الہی ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو ہم خدا کی ناشکری کریں گے اور اس کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، اور یہ بڑا گناہ ہے۔ اگر مسافر کو کسی کشتی یا ریل پر سفر کرنے کا اتفاق ہو تو وہ دوسرے مسافر کے حقوق کا پاس و لحاظ بھی رکھنا ضروری ہے، یعنی اس کو یہ چاہیے کہ وہ خیال رکھے اپنے دوسرے ساتھیوں کا کہ ان کو چڑھنے اور اترنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، جگہ پہ بیٹھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ اگر موٹے تازے ہیں اور آپ اگر آرام سے ایک سیٹ کے پر بیٹھ سکتے ہیں تو آپ 2 سیٹ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ وہ سیٹ دوسرے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو بلکہ شریف آدمی اور ہم کو چاہیے کہ وہ اپنے شریف آدمی کیا ہوتا ہے، وہ اپنے ہم سفروں کی آشائش کا بھی خیال رکھتا ہے، ان کی راحت و آرام کا بھی خیال رکھتا ہے، بلکہ وہ کبھی کبھی اپنے سے زیادہ دوسرے کی آشائش اور راحت و آرام کا خیال رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر کسی کو اپنے حق سے فائدہ اٹھا لینے جائے تو اس میں کوئی مذائقہ یا حرج نہیں۔
5واں ادب کیا ہے؟ خادم. خادم یعنی ملازم جو ہوتے ہیں یا غلام، ان کو بغیر آقا کی مرضی کے سفر نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح نابالغ جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے والدین یا مربیوں کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کو سفر کرنا ہے تو پہلے اپنے والدین یا مالک سے اجازت لے لیں. اگر وہ منع کر دیتے ہیں، اجازت نہیں دیتے ہیں کسی مصلحت سے، یا ان کی ممانعت کے مقابلے میں بار بار اصرار نہ کریں، کیونکہ یہ بات خلاف ادب ہے، بلکہ جو کچھ وہ حکم دیں بخوشی سے اس کو مان لینا چاہیے، اور اسی میں آپ کی بھلائی ہے. کیونکہ جو خادم ہوتے ہیں وہ اپنا اچھا برا نہیں سمجھ سکتے، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنا اچھا برا نہیں سمجھ سکتے. بس آج کا سبق یہیں پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.